یہاں ایک بات جو وضو کے متعلق کی ہے، خفین پہ جس کی ہم نے ایک حدیث بیان کی، موضوع پہ مسح کرنا اور جرابوں پہ مسح کرنا، اس کے بارے میں اگرچہ ہم وضو میں حدیث بیان کر چکے ہیں، لیکن کچھ تفصیل جو ایک مسلمان کو جاننا ضروری ہے اس کے بارے میں چند احادیث پیش کی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 40 احادیث ایسی موجود ہیں جو موصول، جو مرفوع اور موقوف روایات ہیں، جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ انسان مسح کر سکتا ہے۔ کس چیز کا؟ موضوع کا مسح کر سکتا ہے۔ اور حسن بصری فرماتے ہیں کہ 70 صحابہ نے مجھے یہ روایت بیان کی کہ اللہ کے رسول نے موضوع پہ مسح کیا ہے۔ یہ رخصت ہے، اس رخصت کو قبول کرنا یہ ایک مسلمان کی سعادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصیته، جس طرح اللہ برائی کو ناپسند کرتے ہیں رخصت کو قبول کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر جرابوں پہ مسح کیا جائے یا موضع پہ مسح کیا جائے تو شرائط کیا ہیں؟ کیا ہر موضع پہ مسح ہو جائے گا؟ نہیں، علماء نے اس کی شرائط بیان کی ہیں۔ ان موضوع پہ یا ان جرابوں پہ مسح ہو سکتا ہے جن کو طہارت کی حالت میں انسان نے پہنا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ کی روایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پیش کر رہے ہیں، اور یہ روایت طبرانی اور ابن حبان کی روایت ہے۔ روایت یہ ہے کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صحیح بخاری میں 206 نمبر اور صحیح مسلم میں 274 نمبر روایت ہے۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ فأهويت لأنزع خفي، میں نیچے جھکا کہ آپ کے موزے اتاروں تاکہ آپ اپنے پاؤں بھی دھو لیں۔ فقال دعهما، کہا مغیرہ ان کو چھوڑ دو۔ فإني أدخلتهما طاهرتين، میں نے پاکی کی حالت میں ان کو پہنا تھا۔ فمسح علیہما، اور آپ نے موزوں پہ مسح کیا۔ تو پہلی شرط یہ ہے موزے یا جرابیں پاکیزگی کی حالت میں باوضو ہو کے پہنی ہوں، پھر دوبارہ اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو پھر ان پہ مسح ہو سکتا ہے۔ دوسری شرط ان یکون المسح فی الحدث الاصغر، انسان مسح کر رہا ہے بے وضو ہوا اور دوبارہ وضو کرنا چاہتا ہے، اگر جنبی ہو جائے تو پھر مسح نہیں ہوگا، پھر تو غسل کرنا ہے، اور اگر پانی میسر نہیں تو تیمم کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی صفوان بن عسال روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت مسند احمد کی روایت ہے اور سنن النسائی کی 127 نمبر روایت ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا، اللہ کے رسول ہمیں حکم دیتے تھے، اذا كنا سفرا، جب ہم مسافر ہوں، اللہ ننزع خفافنا 3 ایام ولیالیہن، اگر ہم سفر میں ہوں تو 3 دن اور 3 راتوں تک ہم اپنے موزے نہ اتاریں، الا من جنابہ، ہاں اگر جنبی ہو جائے تو پھر موزے اتار کے اس کا غسل کرنا ہے، ولیکن من غائط وبول ونوم، ہاں اگر بول و براز یا نیند کی وجہ سے بے وضو انسان ہو گیا ہے تو 3 دن اور 3 راتیں سفر کی حالت میں وہ مسح کر سکتا ہے۔ فلا يجوز المسح في الجنابة ولا فيما يوجب الغسل، ایسی کیفیت میں مسح نہیں ہو سکتا جب انسان جنبی حالت میں ہو یا جس کی وجہ سے غسل واجب ہو جائے۔ تیسری شرط یہ ہے مسح اس وقت تک موضوع اور جرابوں پہ کر سکتا ہے جو شریعت نے وقت محدد کیا ہے، اتنے وقت تک مسح کرنا ہے، اور وقت کیا ہے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور یہ روایت صحیح مسلم کی 276 نمبر روایت ہے۔ جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، مسافر 3 دن اور 3 راتوں سے زیادہ مسا نہیں کر سکتا. وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ، اور جو سفر پہ نہیں بلکہ اپنے گھر میں ہی ہے، حضر میں ہے، تو 1 دن اور 1 رات وہ مسا کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. اور بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ 24 گھنٹے تک مسا کر سکتا ہے، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں نہیں، پاکی کی حالت میں اس نے جرابیں پہنی، وضو کر کے موزے پہنے، جب وہ بے وضو ہوگا اس وقت سے 1 دن اور 1 رات ہوگی، جیسا کہ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ اور دیگر علماء نے اس کے بارے میں بیان کیا ہے. لیکن 1 رات اور 1 دن یہ جو مسافر نہیں اس کے لیے شریعت نے بیان کیا ہے. چوتھی شرط یہ ہے موزے اور جراب پہ مسح کرنے کی کہ وہ موزے اور جرابیں خود بھی پاک ہوں. یہ نہیں کہ انسان وضو کر کے پہن لیا ہے اور اس پہ کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، ایسی کیفیت میں اس پہ مسح نہیں کیا جائے گا. روایت آپ نے سنی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی حالت میں آپ نے اپنی جوتی اتار دی، صحابہ نے بھی اتار دی. آپ نے پوچھا آپ نے یہ کیوں ایسا کیا؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ آپ کو دیکھا تو ہم نے بھی اپنی جوتیاں اتار دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تو جبریل آئے تھے اور انہوں نے خبر دی تھی ان فیہما قذرا، کہ آپ کی جوتی میں نجاست لگی ہے تو میں نے اتار دی. اور فرمایا اس لیے اذا جاء احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص آئے مسجد کی طرف، فَلْيَنْظُرْ، تو اس کو دیکھنا چاہیے اپنی جوتی کو، فَإِنْ رَعَى فِي نَعْلَيْهِ قَذِرًا أَوْ أَذَى فَلْيَمْسَحْهُ بِالْأَرْضِ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، اگر اس میں کوئی نجاست لگی اس کو زمین پہ اچھی طرح رگڑ دے، اور یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، پھر اس کے بعد نماز پڑھ سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں چوتھی شرط یہ سامنے آئی کہ جرابیں اور موزے بھی پاک ہونے چاہیے جس نے پہنے ہیں. پانچویں شرط ان یکون ساترا للمحل الفرض، موزے اور جرابیں پاؤں میں پہنے، کم از کم جرابیں ایسی ہوں اور موزے ایسے ہوں کہ پاؤں اسے ڈھک جائے. جس کو دھونا فرض ہے اس پہ اگر جرابیں اور موزے پہن لیے ہیں تو وہ مکشوف نہیں ہونا چاہیے. پاؤں اگر ننگا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ موزے ہے ہی نہیں، یہ جرابیں ہے ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے پتہ چلتا ہے معمولی سا اگر سوراخ ہے یا پھٹ گیا ہے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اور اسی بات کو دلائل کی روشنی میں جیسا کہ ابن قدامہ نے مغنی میں اور اس طرح ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ شرح العمدہ میں دلائل کی روشنی میں بیان کیا. اور صحابہ کا عمل کیا تھا کہ صحابہ کرام کی حالت اس وقت تھی کیا، ما ہی الا ممزقہ، وہ جو موزے پہنتے تھے ان کی کیفیت اور حالت ایسی ہوتی تھی اگر معمولی سا اس میں کٹ آ گیا ہے یا سوراخ ہے ایسی کیفیت میں تو مسح جائز ہے جرابوں یا موزوں پر. لیکن اگر پورا پاؤں ہی نظر آ رہا ہے یا پاؤں ڈھکا ہوا نہیں ہے تو ایسی کیفیت میں اس پہ مسح نہیں کیا جائے گا. چھٹی شرط علماء نے یہ بیان کی ہے ان یکون مباحا لا مغصوبا ولا حریرا لرجل، موزے اور جرابیں ریشم کی نہیں ہونی چاہیے مردوں کے لیے، ہاں عورت کے لیے جائز، ان جرابوں پہ مسح ہوگا مرد کے لیے جو ریشم کی نہ ہو اور مباح ہو، مغصوب نہ ہو. مغصوب کا مطلب کیا، آپ گئے ہیں جرابیں خریدنے، آپ نے پیمنٹ تو 1 جوڑے کی کی ہے اور 2 اٹھا کے لے آئے، وہ اگر آپ پہن کے مسح کرنا چاہیں گے تو یہ مسح بھی نہیں ہوگا. اور نماز کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ جو ایسا مال ایسا لباس پہنتا ہے اگر وہ 10 درہم کا خریدا ہے ففیہ درہم حرام، اور 10 میں سے 1 درہم حرام کا ہے، جب تک وہ لباس پہنے رکھے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. 7ویں شرط علماء نے یہ بیان کی اللہ ینزع بعد المسح، مسح کا حکم اس وقت تک ہے، جرابوں پہ مسح ہے یا موزوں پہ مسح ہے کہ جب اس نے مسح کر لیا ہے تو پھر وہ اتار نہ دے. اگر اس نے اتار دیا ہے تو پھر اس کو پاؤں دھو کر ہی اس مدت کے بعد دوبارہ سے پہننا پڑے گا. مدت ختم ہونے سے پہلے اس کو اتارے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
فرامین کی روشنی میں شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی جمہور صحابہ کا قول ہے۔